جب بھی ہمارے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ آخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مدینے سے کوفہ کی طرف ہجرت کیوں کی اور کوفہ کیوں آئے، یہ جنگ کیوں ہوئی، مقصد کیا تھا؟ تو کبھی کبھی دل میں یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دل میں کہیں حکومت کی لالچ تو نہیں آ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس مقصد کو ہمیں جاننا چاہیے کہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن پہ ہی اپنے ہاتھ پہ بیعت فرمائی تھی، کیا ایسے شخص سے بھی اتنی بڑی غلطی کا صدور ممکن ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ رضی اللہ عنہ نے رک کر ایک جگہ تقریر فرمائی۔ اس تقریر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک اس طرف کیوں بڑھا اور کیا مقصد تھے، کیوں گئے وہاں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہو، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہو، اللہ کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہو، سنت کی پامالی کر رہا ہو۔ جیسا کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یزید شراب بھی پیا کرتا تھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بہت سارے قتل بھی کرایا رہا اور بہت سارے خون خرابے ہوئے، ایسی چیزیں ہوئیں جو ایک مسلمان حاکم ایسا نہیں کر سکتا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے آگے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شخص اس ظالم بادشاہ کو دیکھے اور اپنا کوئی قدم نہ اٹھائے اس کی طرف، جو بھی وہ کر سکتا ہو وہ نہ کرے، تو اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس شخص کو بھی اس کے ٹھکانے یعنی جہنم میں جھونک دے۔ اس تقریر کے اس ٹکڑے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینے سے کوفہ کی طرف جو قدم بڑھایا وہ کیوں تھا؟ کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں تھی، دنیاوی کوئی غرض نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حکم کو قائم کیا جائے، کتاب و سنت کے مطابق انصاف کے ساتھ ایک حکومت قائم کی جائے جو اس زمانے میں نہیں ہو رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی ہی حکومت تھی لیکن ناانصافی ہو رہی تھی، خلافت ختم ہو چکی تھی، ملوکیت کا سلسلہ عام ہو چکا تھا۔ تو اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے کہ خلافت کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے صحابہ میں رائج تھا، خلفائے راشدین تھے، تو ان کے طریقے کو رائج کیا جائے، اور ملوکیت کا طریقہ جو باپ اپنے بیٹے کو بناتا ہے، پھر بیٹا اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے بیٹے کو، یہ جو سلسلہ چلا آتا ہے بادشاہوں والا، یہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے اور قوم میں جو سب سے زیادہ اس کا حقدار ہو اسے خلافت سونپی جائے۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ خود سے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھیوں نے ابھارا اس بات پر کہ آپ جائیں، چونکہ آپ کے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہے اس بات کا، آپ جائیں اور انصاف کے ساتھ خلافت قائم کر کے لوگوں میں اللہ کا نظام قائم کریں۔